یہ مستقل حکم ہے قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم کو یاد رکھنا، یہ مستقل حکم ہے۔ یہ نہیں کہ یاد کر لیا بھول گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، اپنی بساط کے مطابق یاد رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور آپ کی کوشش کے باوجود وہ یاد نہ رہے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن یاد تو کریں، یاد تو رکھیں۔ بیٹیوں صحابیات حافظ قرآن ہوا کرتی تھی، آج ہمارے گھروں میں حافظات ہوتی ہیں، کسی ایک بچی کا قرآن بھول جائے وہ مولوی صاحب پورے مقتدیوں کو منع کرتا، خبردار اپنی کسی بیٹی کو حافظہ نہ بنانا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی خالہ، آپ کی ماں اگر بھول گئی قرآن تو لوگوں کو قرآن کی حفظ سے، قرآن کی یاد سے محروم تو نہ کرو، خدا کے بندو، ہوش کے ناخن لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو یاد کرنا مستقل حکم ہے، قرآن کو یاد رکھنا مستقل حکم ہے۔ اللہ کے نبی کس طرح یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ یاد رہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خود تلاوت کرنا مستقل حکم ہے، اور دوسروں کو تلاوت سنانا مستقل حکم ہے۔ جبرائیل امین حضور کو سناتے تھے، حضور امتیوں کو سناتے تھے، خود بھی تلاوت کرتے تھے، امتیوں کے سامنے بھی تلاوت کرتے تھے، بلکہ امتی حضور کے سامنے تلاوت کرتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کی فرمائش پر۔ کوئی موقع نہیں، انشاءاللہ کبھی بات آئے گی، موقع ہوگا، مطالعہ وسیع کو مطالعہ کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ اللہ نے امتی سے فرمائش کی کہ ان سے قرآن سنا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھے؟ تو یاد کرنا، یاد رکھنا، خود تلاوت کرنا، دوسروں کو تلاوت سنانا مستقل حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے مضامین کو سمجھنا مستقل حکم ہے۔ قرآن کریم کے مضامین کو سکھانا مستقل حکم ہے۔ بیان، ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان بھی آپ سے کروائیں۔ تو بیان کروانے کی دو صورتیں ہیں، بیان قرأت، الفاظ بیان کروائیں، بیان معانی، مضامین بیان کروائیں، جیسا کہ پہلی نشست میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بتا چکا ہوں۔ حدیث نمبر 5 کے اندر بیان سے مراد ابن عباس بیان قرأت لیتے ہیں کہ یہاں بیان سے مراد قرآن کے الفاظ کا بیان ہے، اور یہی حدیث جب آتی ہے صحیح بخاری کے اندر 4929 نمبر حدیث میں، وہاں ابن عباس فرماتے ہیں بیان سے مراد ان نبینہ، بیان سے مراد کیا ہے؟ مضامین کا بیان ہے۔ یعنی ابن عباس سے دو روایتیں ہو گئیں کہ ثم ان علینا بیانہ، بیان سے مراد بیان قرأت ہے، الفاظ قرآن کا بیان، نظم قرآن کا بیان، جو حدیث نمبر 5 میں ذکر ہے، اور اسی ثم ان علینا بیانہ میں بیان سے مراد مضامین کا بیان بھی ہے، جو حدیث نمبر 4929 میں ذکر ہے۔ تو کوئی تضاد نہیں اس کے اندر، سمجھے؟ آپ پھر یہ کہیں گے کہ بھائی بیان جو قرأت ہے قرآن پڑھنے کا، وہ تو ان علینا جمعہ و قرآنہ میں آ چکا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حکم آ چکا ہے، دوبارہ آیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے جو دوبارہ آیا تو وہ تاکید کے طور پر ہوا کرتا ہے، عمومی طور پر۔ اس کا مطلب قرآن کے الفاظ پر معانی سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ معانی کے اندر اجتہاد بھی آ جاتا ہے، مضامین کے اندر اجتہاد داخل ہو جاتا ہے، الفاظ تو اللہ کا کلام ہے نا، تو معانی تابع ہیں الفاظ کے، الفاظ مطبوع ہیں، مطبوع کا درجہ بڑا ہے، لہٰذا اس کا 2 دفعہ ذکر کر دیا، ایک دفعہ مستقل قرآنہ کہہ کر، ایک دفعہ بیانہ کہہ کر، جس میں الفاظ قرآن بھی آگئے، مضامین قرآن بھی آگئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ 2 مختلف تفاسیر ہے ثم ان علینا بیانہ، تو اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھائی بیان سے مراد تو بیان مضامین ہوتا ہے، بیان سے مراد قرأت تو نہیں ہوتی۔ اس کے پھر مختلف جوابات دیے گئے، 3 ٹھنڈے جواب میں پہلی نشست میں ذکر کر چکا ہوں، جس سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ واما بنعمت ربک فحدث کے تحت میں آپ کو جو اللہ نے میرے دل میں القاء کیا وہ جواب بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ بھائی کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے،
بیان سے مراد بیان قرأت بھی ہے، بیان مضامین بھی ہے۔ تو ابن عباس کی حدیث نمبر 5 میں ابن عباس نے جو فرمایا اس میں بیان سے مراد بیان قرأت قرآن کے الفاظ کا بیان آ گیا، اور حدیث نمبر 4929 صحیح بخاری کی ہے، اس میں بیان سے مراد بیان مضامین آ گیا، کوئی تضاد نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات کیا ثابت ہو رہی ان آیات سے؟ قرأت قرآن سیکھنا، قرآن کی قرأت سیکھنا۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو بات اوپر ہو چکی ہے، ماہر سے سننا۔ بھائی سننا الگ چیز ہے، سیکھنا الگ چیز ہے۔ سننا بھی ماہر سے چاہیے، سیکھنا بھی ماہر سے چاہیے۔ تو آپ کو سننے کا موقع سب سے پہلے سب سے زیادہ کہاں ملتا ہے؟ 5 وقت نمازوں میں ملتا ہے، جس میں جہری نمازیں فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ 5 میں سے تو 3 نمازیں جہری ہیں، تو ماہر سے سنیں۔ اور اگر آپ کا امام قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو نکال دیں، اس کی روزی پر لات نہ ماریں، اس کو پابند کریں کہ وہ تجوید کے ساتھ ماہر قاری سے سیکھے۔ ہاں اگر اس کی قرأت تجوید اتنی خلاف ہے کہ وہ لحن خراب ہے، کہ وہ لحن جلی کرتا ہے اور خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہی نہ ہو، تو پھر اس کو سبکدوش کریں، اس کی روزی روٹی کا بندوبست کریں، کیونکہ آپ نے اس کو روزگار دینا آپ کے اوپر ہے، کیونکہ آپ نے اسے رکھا ہے۔ تو پہلے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی قرأت تجوید صحیح کروائیں، اس کے بعد اس کو آگے کریں، یا اسے کوئی اور ملازمت دے دیں۔ بہرحال تو سننا الگ چیز ہے، سیکھنا الگ چیز ہے۔ قرآن کی قرأت کو سیکھنا، اللہ کے نبی نے جبریل کے واسطے سے قرآن کریم کو براہ راست اللہ سے سیکھا، جبریل کے واسطے سے اللہ سے سیکھا۔ یہ سیکھنا الگ حکم ہے۔ قرآن کی قرأت کو سیکھنا، پھر قرآن کی قرأت کو سکھانا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھ کے بتایا کہ یوں قرآن پڑھا جاتا ہے، سکھایا۔ سیکھنا مستقل حکم ہے، سکھانا مستقل حکم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس قرآن سیکھنے سکھانے میں دونوں چیزیں ہیں، قرآن کی قرأت بھی ہے، قرآن کے مضامین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی قرأت سیکھنا الگ حکم، سکھانا الگ حکم۔ مضامین قرآن کو سیکھنا الگ حکم، مضامین قرآن کو سکھانا الگ حکم۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ نہیں کہ بچے کو حافظ بنا دیا، اسے ماحول نہیں دیا، پھر اس کو سکول یونیورسٹی کالج کی طرف لے گئے، 100 گھر میں چینل چل رہے ہیں، کہتے ہیں یہ حافظ بڑا زیادہ شیطان ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں نہیں شیطان ہوں گے؟ آپ نے گھر میں تو 100 چینل کا ماحول دیا ہوا اس کو۔ صرف حافظ نہ بنائے بچوں کو، عالم دین بھی بنائے۔ اگر آپ بچے 2 ہی اچھے پر عمل نہیں کرتے، اللہ کرے اگر بچے کم ہی اچھے پر عمل نہیں کرتے، اللہ کرے تو 2-3 بچوں کو جہاں آپ انجینئر، ڈاکٹر، قانون دان، وکیل، بیوروکریٹ کچھ اور بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، وہاں آپ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کا ایک بچہ علوم نبوت کا امین بنے، اللہ کے نبی کے سینے پر جن علوم کا نزول ہوا تھا ان علوم کو وہ اٹھائے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو مضامین قرآن کو سیکھنا الگ حکم ہے اور سکھانا الگ حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔